السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک خاص موضوع میں نے شروع کیا ہے، سفر برزخ یا قبر کی زندگی۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ایک اہم بات پیش کی جائے گی۔ آج کے درس کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قبر کو آخری آرام گاہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان مر گیا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آخری آرام گاہ میں پہنچ گیا۔ تو کیا قبر کو آخری آرام گاہ کہنا صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم پیش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کی زندگی۔ انسانی زندگی کے کتنے مراحل ہیں؟ 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کی زندگی۔ حمل قرار پانے سے لے کر پیدائش تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے تقریباً 9 مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اس مرحلے سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ تو پہلی زندگی ماں کے پیٹ کی، دوسری زندگی دنیا کی جو 90 سال 80 سال 70 سال 40 سال 50 سال 30 سال جیسا اللہ جس کو دے دے، تیسری زندگی برزخ کی زندگی، اور چوتھی زندگی قیامت کی اور اس کے بعد کی زندگی۔ قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسے دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو قیامت کا دن 50,000 سال کا، اس کے بعد پھر جنت و جہنم کی جو زندگی ہوگی۔ تو قبر کو آخری آرام گاہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 2308 نمبر کی، کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے، قبر کے پاس، قبر پر یعنی قبر کے پاس، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ تو ان سے پوچھا جاتا کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر نہیں روتے، لیکن آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں۔ تو جواب میں فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جب سب سے پہلی منزل ہے تو اس کو آخری آرام گاہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر اس سے نجات مل گئی، قبر میں نجات کسی کو مل گئی تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص قبر کے عذاب میں پھنس گیا، قبر کے فتنے میں پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری قبر کی زندگی کو آسان بنا دے۔ اس کی دوسری دلیل یہ کہ جنت آخری منزل ہے۔ قبر کو آخری آرام گاہ کہنا یا آخری منزل کہنا صحیح نہیں، اس کی دلیل ہو گئی۔ اب صحیح جواب کیا ہے؟ جنت یا جہنم یہ آخری منزل ہے انسانوں کی۔ جنت آخری منزل، اس کی دلیل سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی اجازت سے۔ جنت کس کی؟ اللہ کی ہے، اللہ اجازت دے دے گا ان کو، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 ہے۔ اور اسی طرح سے جو گنہگار مشرک اور کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدود بنائے ہیں، متعین کیے ہیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو حدود بتائے ہیں، ان کو اگر تجاوز کرے، وہ اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزارے، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 4015 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنزِلَانِ، جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، سب کے لیے اللہ دو منزلیں بناتا ہے، دو گھر بناتا ہے، ایک جنت میں اور ایک دوزخ کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے، نبیوں رسولوں کو بھیج کر، پیغمبروں کو بھیج کر، اسلامی دعوت پیش کرنے والوں کو بھیج کر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ ہم نے دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے کوئی شخص ہدایت کے راستے پہ چل کر شکر گزار بن جائے، چاہے اس کو چھوڑ کر اللہ کا ناشکرہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، سب کے لیے اللہ نے دو منزلیں بنائی۔ یہ حدیث یاد کر لیجئے گا، منزل فی الجنہ، ایک گھر جنت میں بنایا، ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنایا، ومنزل فی النار، اور دوسرا گھر جہنم کے اندر، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ، اگر کوئی شخص دنیا میں مشرک تھا، شرک پر مر گیا تو اس کا دو ٹھکانہ ہے، ایک جنت میں اور ایک دوزخ کے اندر۔ تو اگر کوئی مشرک مر گیا، فدخل النار، اور جنت کے اندر داخل نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا، شرک پر مرنے والا جہنم کے اندر چلا گیا، ورث اہل الجنت منزلہ، تو جنت والے اس کے گھر پر قبضہ کر لیں گے، یعنی اس کے گھر کے وارث ہو جائیں گے۔ تو اس کے گھر کے وارث کون ہو جائیں گے؟ جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا ایک ایک گھر جنت میں بھی ہوگا، ان گھروں کا وارث اللہ مومنوں کو، جنتیوں کو بنا دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک هم الوارثون، اللہ کے نیک بندے جنت میں جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اپنی منزل تو ملے گی ہی، لیکن مشرکوں کی جو منزلیں چھوٹ گئیں، جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی وارث ایمان والوں کو بنا دے گا۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کر کے دنیا سے چلے گئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے ایمان کے ساتھ فوت ہو گئے، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ وارث اسی لیے کہا گیا کہ بہت ساری منزلیں ہوں گی، مشرکوں کی، کافروں کی، منافقوں کی، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، ان کی ایک منزل جنت کے اندر بھی ہے۔ اللہ ان منزلوں کا وارث اہل جنت کو بنا دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کو آخری آرام گاہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت سارے مراحل ہے، قیامت ہے، میدان محشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، قصاص ہے، جنت و دوزخ ہے۔ یہ سارے مراحل کس کے بعد ہیں؟ قبر کے بعد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے عقیدہ آخرت درست فرما اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔